مہمان انٹیریئر ڈیزائنر کرن جاوید، بہت شکریہ جی آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے کرن میں آپ سے پوچھوں گی، جو لوگ گھر بنانا چاہ رہے چھوٹی اسپیس میں، تو وہ کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنا گھر؟ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ دیکھیں کہ اس میں آپ اسے کھلا ڈیزائن کریں، اس میں پنکچرڈ ویوز دیں. فار انسٹنس اگر چھوٹا گھر ہے 10 مرلے کا گھر ہے تو اس میں لوگ ڈرائنگ ڈائننگ کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس میں دروازے لگا دیتے ہیں. تو آپ دروازے مت لگائیں، اس میں اوپن ویوز دیں، جتنا ہو سکتا ہے اوپن ویوز دیں. اور کلر از اے تھراپی. آف کورس جب آپ چھوٹے گھر میں جاتے ہیں تو کلر ایک تھراپی ہے اپنے آپ میں. اور ہوموجینیس فلورز رکھیں. اور سب سے زیادہ میں نے چھوٹے گھروں میں ہی دیکھا یہاں پر بلڈرز کیا کرتے ہیں، چھوٹے گھروں میں چھوٹی چھوٹی ٹائلیں لگا کے اور بہت زیادہ ڈیزائننگ فلورز میں کر دیتے ہیں. مطلب ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں، آف کورس فرنیچر از دا سپریم اتھارٹی، بٹ ہمیں یہی آپ جو ابھی کہہ رہی ہیں نا، جو شو روم میں اچھا لگتا ہے وہ گھر میں اندر کیوں نہیں اچھا لگ رہا جب اپنے گھر میں، بیکاز انوائرمنٹ انکارپوریٹ نہیں کر رہا ہوتا. وہاں پر سب کچھ سومبر ہوتا ہے، کامڈ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جہاں پر 5 مرلہ گھر ہیں چھوٹی فیملی کے لیے. زیادہ بیڈ روم کے چکر میں بہت ہی تنگی ہو چکی ہوئی ہے گھروں کے اندر. تو وہ دیکھ کے خالی گھر تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی 3 بیڈ روم ہے یا سٹور بھی ہے اور یہ بھی ہے، سٹنگ ایریا بھی ہے، ڈائننگ بھی ہے. لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ سامان وہاں پہ شفٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جو بیڈ روم ہے، ماسٹر بیڈ روم ہے، وہاں پہ صرف ایک بیڈ ہی آ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، مطلب کہ اگر میں اپنا گھر کے بھی ڈیزائن کروں تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ بیڈ روم کھلا ہو ذرا، چاہے کمرے کم ہو جائیں، لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ تھوڑا سا اس طرح سے کہ زیادہ کمرے ہونے چاہیے. اوکے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اس کا اتنا لیوش لائف سٹائل ہوتا نہیں ہے. سم ٹائمز لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، ان کی مجبوری ہوتی ہے. اور اگر ایسی مجبوری ہے تو اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ فنکشنالٹی کو جب آپ لے کر چل رہے ہیں، فنکشنالٹی سے ہٹ نہیں سکتے نا، کہ اگر 3 بھائیوں نے رہنا ہے، 2 بھائیوں نے رہنا ہے تو پھر رہنا ہے. اس صورت میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اسے کلٹر اگین نہ کریں. فنکشنل گھر ہے تو اس کو فنکشنل پہ رکھیں، یعنی کہ پھر آپ اس کو جیسے انٹرنیشنل سٹائل چل رہا ہے، پلیٹ فارم بیڈ رکھیں، سومبر انٹیریئر رکھیں، بڑے بڑے ہورینڈس قسم کے ہیڈ بورڈز آ جاتے ہیں اور اس طرح کا. آئی لائک کلاسیکل انٹیریئرز بھی، لیکن وہ اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیریٹری بڑی ہے تو. اس بارے میں گھر کو کھلا، ہوادار یا کھڑکی ہونی چاہیے، ونڈو، یہ بھی تمام ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس میں گھر کا سائز بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہمارا ملک جو ہے اس میں 9 مہینے شدید گرمی رہتی ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اول تو ہمارے گھر کا سائز کیا ہے. کورس ہم اس میں اچھی بڑی ونڈوز رکھ سکتے ہیں. اور فار انسٹنس بڑی ونڈوز آپ نے رکھ لی تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈبل گلیز کر سکتے ہیں. اپنے ٹیمپریچر کنٹرول کے حساب سے دیکھنا ہے. اور اورینٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ آپ کی اورینٹیشن جو ہے وہ دھوپ ڈائریکٹ پڑ رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ڈائریکشن دیکھ کے بھی کیا گھر کچھ تعمیر کیے جاتے ہیں؟ سورج کی ڈائریکشن، لائٹ کی ڈائریکشن اور لائٹ کی ڈائریکشن کو بالکل دیکھا جاتا ہے جب ونڈوز ہم پلان کرتے ہیں، اور اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اب سم ٹائمز ہم اسکائی لائٹس دیتے ہیں، اسکائی لائٹ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سورس، ڈائریکٹ لائٹ دے رہی ہے آپ کو. اور اپنے ملک کے حساب سے ہمارا جو کنٹری جو کلائمیٹ ہے اس میں جب ہمیں لائٹ پسند ہے تو تھوڑا سا ہیٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے. ہم گرمی بھی آئے گی پھر تو. ہاں جی، تو اس میں پھر یہ کہ آپ 2 گلاس آیا ہوا ہے، تو ڈفرینٹ گلاس ہے مارکیٹ میں جو کہ یہ سارے ان کی ٹریٹمنٹس ہیں جن سے آپ ہیٹ کو روک سکتے ہیں اور پھر آپ کا گول اٹین ہو سکتا ہے. اچھا مرحلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اب اس کو بہت کچھ بازار سے جا کے خرید کے لاد کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسے میں جو فرسٹ آپشن ہے آپ کا بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے، ڈریم بیڈ روم جس کی ہم لوگ بات کریں؟ اگین میں یہی کہوں گی جیسے گھر کے لوگوں کو ڈپکٹ کرتا ہے، وہ آپ کی عکاسی کرتا ہے. ایکچولی تو گیٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں، ایلیویشن سے گھر کے. اور پھر آپ اندر آئیں تو باہر جو سٹوری چل رہی ہے گھر کے اندر بھی وہی سٹوری ہو، اسی طرح کے لوگ اور اسی طرح کا انٹیریئر نظر آتا ہے ایکچولی. تو اس میں ہم کسی ایک ہی بات نہیں کر سکتے، جس طرح کے جیسا ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے ہم اسی کی، یعنی کہ فنکشنالٹی کے بعد اسی فنکشنالٹی کو ایستھیٹیکلی بیٹر کرتے ہیں. یہ ہمیں کلائنٹ بتاتا ہے اور گھر بھی بتاتا ہے. گھر کی ایک لینگویج ہوتی ہے، جیسی میں کپڑے پہن رہی ہوں ویسی میں زبان بول رہی ہوں گی، جیسا وہ گھر کی ایک زبان ہوتی ہے ویسے ہی ہم اس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں. ایسے آپ ایزی زبان میں سمجھ لیں. تو اگر آپ کی سیلنگ سمپل ہیں، آپ کے وال سمپل ہیں، سومبر ہیں، فلورز ہے، یہ انکارپوریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ بنانے میں. انٹیریئر کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف فرنیچر کی بات کرتے ہیں، اور میں انٹیریئر کی بات کرتی ہوں تو میں پورے انوائرمنٹ کی بات کرتی ہوں. مطلب کہ اگر آپ نے چاک فنش میں بیڈ رکھا ہے یا لائٹ کلر میں بیڈ رکھا ہے وہ تب اچھا لگے گا اگر آپ کا فلورنگ ڈارک ہے، ووڈن فلور ہے. یوزلی یہاں پر ٹرینڈ ہے کہ بیڈ رومز میں زیادہ تر ووڈن فلور چل رہا ہے، ٹائلز بھی چل رہی ہیں.
اور ماربل تو ابھی زیادہ تر بڑے کلاسک گھروں میں یوز ہو رہا ہے, یوزلی 2 کنال کے میں یہ زیادہ یوز ہو رہا ہے, ادروائز اب ٹائلز ہی یوز ہو رہی ہیں. تو یہ کہ ڈریم, میں بیڈ روم تو نہیں کسی کا بھی کہہ سکتی, بیکاز وہ ہر پرسن ٹو پرسن, کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتا ہے. جسٹ ان کیس کے بالکل سیف آپشنز ہیں کہ اگر آپ نے اسٹریٹ لائنز میں رہنا ہے تو آپ منیملسٹک وائڈ بھی لگے گا, اس سے وائڈ لگے گا. بالکل کہ اپنے روم کے سائز کو ضرور دیکھیں, کیونکہ پہلے سائڈ ٹیبل ذرا چھوٹی چلتی تھی, اب اسٹینڈرڈ سائڈ ٹیبل کم از کم 27 انچ چوڑی ہوتی ہے, 27 انچز اگر وہ چوڑی ہے. اور ایک جنرل بیڈ کا ہم سمپلی ہم مارک کر لیتے ہیں کہ 11 فٹ ایک بیڈ جگہ لیتا ہے وتھ سائڈ ٹیبلز. اب اگر تو آپ کا ایک کنال کا ہے تب تک تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے پھر آپ نے سائڈ ٹیبلز بھی اس کے مطابق چوز کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ شو روم گئے, آپ نے پک اینڈ چوز کیا اور آپ نے لا کے اپنے گھر میں رکھ لیا. وہ اس سپیس کو شارٹ کمنگ بن جائے گا اس سپیس کی, کہ وہ وہاں پر پورا نہیں آئے گا, اس سپیس کے مطابق وہ بڑا لگے گا, جیسے کہ کوئی اپنی سائز سے بڑا کوٹ پہن لے, بالکل ایسا لگے گا. تو یہ کہ سپیس کو ضرور دیکھیں کہ وہ جگہ مانگ کیا رہی ہے, اس سپیس کو دیکھیں. اگر آپ سپیس کو دیکھیں اور اپنے بجٹ کو بھی ضرور دیکھیں, بجٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فرنیچر کے اوپر, جو کہ بڑا, میں چاہتی ہوں یہ پارٹ مس نہ ہو جائے. ایکچولی میں اس کے اوپر بھڑاس اپنی نکال لوں. ہمارے بڑے بڑے سٹارز بھی آج کل جو اپنے گھر کی نمود و نمائش کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ گولڈن کا اتنا رواج کیوں ہے ہمارے ہاں؟ یہ گولڈن کلر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اتنا لگتا ہے کسی شہنشاہ کے گھر میں آپ داخل ہو چکے ہیں. تو تھوڑا سا ہم لوگ ماڈرن میں یا میٹ میں جانا پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگین اٹس اے میٹر آف چوائس. لیکن گولڈنز میں اور ان میں ہم تب جا سکتے ہیں جب آپ کے گھر کا اتنا گریس اینڈ گرینڈور ہے. اگر تو وہ اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے تو پھر تو وہ اچھا ہے. پھر میں اگینسٹ نہیں ہوں گولڈ کے. زیادہ تر آج کل ٹرینڈ ہے اسٹریٹ لائن کا, تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ماڈرن جانرے میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ کی کورڈ فرنیچر جو ہوتا ہے آپ اس کی پوشش چینج کر لیتے ہیں, کارپیٹ چینج کر لیا, لیمپ چینج کر لیا, تو بہت آپ نے بس کلر چینج کیا اور آپ کی 3-4 سال بعد کلر اسکیم بھی چینج ہو گئی. اسٹریٹ لائن ہے تو اسٹریٹ لائن میں میرا خیال ہے کہ ہم منیملسٹک میں رہیں لوگ, اور وہ ایری لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, سرکولیشن بھی ہوتی ہے, اسٹینڈرڈ سائز پہ بنا ہوتا ہے, اور انٹرنیشنلی پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. اب یہ خواتین کا ڈپارٹمنٹ شروع ہو گیا, جہاں پہ گھر بن رہا تھا, دروازے, فلورنگ, دیواروں کی بات ہو رہی ہے, پینٹ کی بات ہو رہی ہے, ساری ٹیکنیکل چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ مرد حضرات اپنا کام. اب یہاں پہ آ گئی خواتین, فرنیچر کون سا لینا ہے, پردے کون. بربادی کر دی آپ لوگوں نے شوہر اور والد کے پیسوں کی, تو تھوڑا سا خیال رکھیں. پھر انہوں نے سال بعد کہنا ہے کہ اس کو اب تبدیل کریں. اس کا بھی ایک ویسے اپنا فن ہے, ایک اپنا مزہ ہے. پینٹنگز لینا, بازار سے بڑی مہنگی پینٹنگز ملتی ہیں آپ کو, جو 20-25 ہزار کی اچھی پینٹنگ ملے گی, آپ مارکیٹ میں فریم کروا کے اپنے بجٹ کے حساب سے آپ کمرے میں اس کو لگا سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ویسے لوگوں کا اتنا رجحان نہیں ہے. پینٹنگز مین آف آرٹ ہوتی ہیں. ویو پوائنٹ ایک ہوتا ہے ہمارا. لوگ کیا کہتے ہیں, ضروری چیزیں بیڈ رکھ لیا, ٹھک ٹھک لائٹیں لگ گئی, یہ سب ہو گیا, پھر کہتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا. اچھا کیسے لگے گا جب آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرے, آپ گھر کو ایکسیسرائز نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کیک بنا لیا, اس کو کریم کر لی, چیری آن دا ٹاپ لگائی نہیں, ایکسیسریز نہیں اچھی رکھیں گے, آپ کے لیمپس اچھے نہیں ہیں, ٹیبل رکھ لیتے ہیں اس کے نیچے آپ کا رگ نہیں ہوتا, اگر آپ کے رگز نہیں اچھے, آپ کی سارا کمرہ سجا کے ان کو پتہ نہیں ہوتا بیڈ شیٹ کس رنگ کی بچھانی ہے. آل رائٹ. اور کلر, آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو کلر اگر پسند ہے, فار انسٹنس کوئی مرون رکھنا چاہتا ہے, کوئی نیوی ڈالنا چاہتا ہے, give that color to the portable fixed units میں بہت زیادہ سٹارک کلر مت ڈالیں, اور ڈالیں تو تب ڈالیں جب اس کمرے کا ایکچولی فوکل پوائنٹ ہو. یعنی کہ جو بڑا سبجیکٹ ہے وہاں پہ آپ سیف رہے. سب سے اجازت لینا چاہوں گی. مہمانوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. اپنا